اصول نمبر 34، تسلیم و رضا ہی اس کائنات کی اصل طاقت ہے۔ حقیقی قوت و طاقت تسلیم و رضا ہے جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی اصلی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو الہی اصولوں کے تابع کر لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی و منشا کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ ابدی سکون اور سکینت پا لیتے ہیں۔ وہ سکون کے فتنہ و فساد کے اس ارزاں دور میں بھی ان کے سکون و سکینت میں ذرا بھر بھی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غیر فعال ہو کر صرف عضو معطل بن کر ہی رہ جائے یا پھر جبریت و تعطیل کے پنجے میں چلا جائے اور ایک خودکار مشین بن کر رہ جائے، بلکہ اس کے برعکس تسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ انسان خود کو کسی بڑی طاقت کے سپرد کر دے، جیسے کہ ذات باری تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کر لے اور یقین رکھے کہ وہ عظیم ہستی اس کے خوابوں و خواہشات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ قدم قدم پر اس کو مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ زندگی کے الہی جوہر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اس کی تخلیق کا مقصد نہایت ارفع و اعلیٰ ہے اور اپنی ذاتی خواہشات و عزائم سے بالا تر ہو کر اسے اس مقصد کے لیے اپنے تن من اور دھن سے وقف ہونا ہے۔ اس طرح انسان اپنی خودی کو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اصول اس خیال پر بھی زور دیتا ہے کہ زندگی کی حقیقی طاقت و تسلط قائم کرنے میں نہیں، بلکہ زندگی کے قدرتی بہاؤ سے نکلنے، اپنے آپ کو اپنے سے بڑی اور عظیم طاقت کے سپرد کر دینے اور اس عظیم طاقت سے ہم آہنگ ہو کر اس عظیم مقصد کی تکمیل کرنے میں ہے، وہ عظیم مقصد کہ جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی طاقت کسی کے باطن، وجدان اور عالی قوت کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس تناظر میں تسلیم کرنے سے مراد اپنی انا خواہشات کسی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہستی کو سونپ دینا ہے۔ یہ عظیم ہستی ہمارا رب بھی ہو سکتا ہے اور وہ شخصیت بھی جسے ہم اپنے سے بلند تر مانتے ہیں، یعنی کہ ہمارا محبوب۔ اس میں کائنات کی عظیم حکمت کو اپنے قابو میں لانے کی خواہش سے دستبرداری کی ضرورت کو اہمیت حاصل ہے۔ دراصل انسان اپنے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد کی اشیاء پر اپنی دسترس چاہتا ہے۔ اس کی یہ فطرت ہی اسے اخلاقی اور ذہنی طور پر کمزور کر رہی ہے، جس کا لامحالہ اثر اس کی صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔ تسلیم و رضا ہی وہ ہتھیار ہیں جو اس مسئلے سے نمٹنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو زندگی سے زیادہ ہم آہنگ اور بااختیار بنانے اور تبدیلی کے عمل کے لیے خود کو تیار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دل کی گہرائی کسی کے وجود کے مرکز، جذبات، وجدان اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ انسان کو خود سے جڑنے، ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یاد رکھیں، جب طاقت کا محور دل کی گہرائی ہو تو اس کی جڑیں لچک، مہربانی اور حکمت جیسی خصوصیت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تسلیم و رضا کی طاقت کو تسلیم کرنا ہی در حقیقت اس دنیا کی تمام چیزوں یا مخلوقات کے باہم مربوط نظام کا حامل ہونے کو تسلیم کرنا ہے، یعنی کہ ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم ایک عظیم مجموعہ کا ایک ادنا سا حصہ ہیں۔ اس طرح ہمیں کائنات کی فطری ترتیب سے ہم آہنگ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا ہماری ذاتی ترقی اور اصلاح کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں قدرت کی مرضی کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے انا اور اس سے منسلک دیگر منفی جذبات کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے اور کائنات کی گہری تفہیم کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اندرونی تبدیلی دراصل ہمارے اندر لچک، ہمدردی و مہربانی، صداقت و حکمت اور مقصد کی سنجیدگی کے احساس جیسی خصوصیات کو فروغ دیتی ہے۔